بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، مساجد ائمہ کی یہ جو ائمہ مساجد کی رجسٹریشن کا مسئلہ ہے، اس کی رجسٹریشن کے بارے میں پہلے تفصیلاً یہ ہو چکا ہے کہ ان کی رجسٹریشن ہو چکی ہے۔ اب 2026 میں تنخواہوں کا اجرا کرنا ہے، تنخواہیں جاری کرنی ہے۔ لیکن ایک بات یہ سمجھیں کہ سرکاری تنخواہیں 1 سے لے کر 10 تاریخ تک ملتی رہتی ہیں۔ تو اصل ٹاپک پہ میں بات کرنے لگا ہوں کہ کیا مساجد کو سرکاری رجسٹرڈ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، سرکار کے حوالے ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو مساجد پرائیویٹ ہیں، اب یہ امام کے لیے تنخواہ مختص کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر مساجد کے اندر تھوڑا رد و بدل، تھوڑی تبدیلی کرنے کا بھی ان کو اختیار ہوگا، حق حاصل ہوگا۔ تو اس طریقے سے جو مساجد کی کمیٹی ہوگی ان کو نقصان ہوگا۔ ہاں، اگر یہ صورت بنائی جائے کہ امام مسجد کی تنخواہ دینے کے بعد آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ امام مسجد کو بیان بھی جاری کر دیں اور خطبہ بھی آپ اپنا دے دیں، اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ پھر تو آپ کا تنخواہ دینا ثواب نہیں بلکہ وبال بن جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک خود مختاری آپ چھین لیتے ہیں، تو خود مختاری کے بدلے، خود مختاری کے عوض آپ گویا کہ یہ 25 ہزار دے رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ دیکھیں مساجد پرائیویٹ ہیں، جو سرکاری مساجد ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جتنا تنخواہ دیں کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ لیکن یہ جو مساجد پرائیویٹ ہیں، لوگوں کے محنت سے، روپے ٹکے سے بنائی گئی ہیں، مزدوری سے بنائی گئی ہیں، تو ان کے اوپر مداخلت کرنا، دخل اندازی کرنا، یہ خلاف عقل ہے، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو ایک مدرسہ ہے، اچھے طریقے سے چل رہا ہے، عوام کے چندے سے چل رہا ہے، پھر اس کے اندر حکومتی مداخلت ہو، پھر اس کے اندر تعلیم کا بھی نصاب چینج کریں، رد و بدل کریں، پھر یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو جن کا مدرسہ ہے، جن کی محنت ہے، ان کی خود مختاری پر یہ حملہ ہے۔ تو میرے دوستو، 2026 کے اندر انہوں نے تنخواہوں کا اجرا کرنا ہے، تنخواہیں جاری کرنی ہے امام مساجد کی، کہ ان کو تنخواہ دے کر پھر یہ بھی تفصیل آ جائے گی کہ تنخواہ کیسے ملے گی۔ ایک اعزازہ کارڈ دیا جائے گا، اس کی صورت میں ان کو تنخواہ ٹرانسفر کر دی جائے گی، اور ہو سکتا ہے تنخواہ لینے کے لیے ان کو لائن میں کھڑا ہونا پڑے، یا ہر مہینے کوئی ان کی میٹنگ ہو جس سے امام مساجد کو کچھ ہدایات جاری کریں، کچھ اہم باتیں بتائیں کہ جو اگلے مہینے انہوں نے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ شاید کسی صورت میں یہ کام نہیں چل سکے گا۔ ہاں، اگر تنخواہ اس صورت میں دے کہ یہ مساجد کے ہیں، اور یا دوسرا طریقہ یہ ہے جیسے علماء اعتراض نہیں کرتے کہ تنخواہ دیں مساجد کو اور اس کے بعد کوئی مداخلت نہ کریں، یہ مسجد کے نام پہ ہے، یا دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ اس کے بل معاف کر دیں۔ مدارس کے 1 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 50,000، 40، 30,000 کے قریب بلز آ رہے ہیں، تو ان کو معاف کر دے جائے کہ یہ اللہ کے گویا کہ پاک کلام پڑھنے کے لیے مدارس ہیں، علوم دینیہ پڑھنے کے لیے ہیں، یہاں مسافر طلبہ رہتے ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، دین کی باتیں ہوتی ہیں، لہٰذا ان کا جو ہے یہ بل معاف کر دے جائے۔ اس طرح کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، تو لہٰذا تنخواہ ان کا جاری کرنا ایک قسم کی سازش محسوس ہوتا ہے کہ فائدہ نہیں، فائدہ تھوڑا ہوگا، نقصان زیادہ ہوگا۔ اگر حقیقتاً دینے کا ارادہ ہے تو تنخواہ کے ساتھ ساتھ بل بھی معاف کر دیں، کہ جتنی پنجاب کی مساجد ہیں، مدارس ہیں، تمام کے بجلی کے بل معاف کر دے جائیں۔ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو مسجدوں والے خود مختار ہیں، کمیٹی والے خود با اختیار ہیں، اب انہی کے تحت نظام چلنا چاہیے۔ اب بنائی بھی مسجد انہوں نے، تنخواہ بھی خود دے رہے، مطالبہ بھی نہیں کر رہے، تو پھر 10 سے لے کر حکومت 25 تک کا تنخواہ دے کر بہت بڑا احسان کر رہی ہے۔
کہ ہم چندے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بھئی جو عوام کے پیسوں میں برکت ہوتی ہے وہ حکومت کے پیسوں میں برکت نہیں ہوتی۔ عوام کے ایک ایک ٹکے میں، ایک ایک روپے میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے، کیونکہ وہ سود کا پیسہ نہیں ہوتا، وہ ان کی محنت کش کا پیسہ ہوتا ہے، مزدوری کا پیسہ ہوتا ہے، رزق حلال ہوتا ہے۔ اس پیسے میں جو برکت ہے سرکاری خزانوں میں وہ برکت نہیں رکھی ہوئی۔ تو دعا ہے رب کائنات ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے مدارس، مساجد، مراکز کی حفاظت کرے، اور جو علماء حفاظت کر رہے ہیں میدان میں ان کو ترقی نصیب فرمائے، ان کو شرور و فتن سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔